امیر المومنین نے ضربت کے وقت جو وصیت بیان کی، میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ یہ وصیت کہاں ہے؟ یہ وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا علی کی کتاب، یہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے جسے سید رضی نے جمع کیا، بالکل، اور اس کے اندر خطبات ہیں، اس کے اندر وصیتیں اور مکتوبات ہیں، اور اس کا آخری حصہ ہے چھوٹے چھوٹے کلمات۔ کیا بات ہے! 3 حصوں پر ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن انسان کی زندگی بدل دے۔ ایسی کتاب ہے کہ شیعہ سنی علماء نے مختلف سنوات گزشتہ میں مختلف سالوں میں اس کی شروحات لکھی ہے، اس کی اردو ترجمے کیے، فارسی ترجمے کیے، اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کی۔ ایک اہل سنت عالم ابن ابی الحدیث، اس نے اس کی شرح 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور اس مصر کے عالم دین ہے ابن ابی الحدیث معتزلی 20 جلدوں میں اس کی شرح لکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کیوں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں اما الفصاحۃ فهو امام الفصحاء، کہتے ہیں یہ اس علی ابن ابی طالب کی کتاب ہے اور کلام ہے جو امام الفصحاء ہیں، فصیح لوگوں کے امام ہے، وہ سید البلغاء اور اہل بلاغت کے سردار ہیں، وَعَنْ كَلَامِهِ قِيلَ، اسی علی ابن ابی طالب کے اس کلام کے بارے میں کہا گیا دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، اللہ کے کلام سے نیچے یہ علی ابن ابی طالب کا کلام ہے، اور پوری مخلوق کے کلام سے بلند یہ علی ابن ابی طالب کا کلام۔ اس کے اندر وصیت نمبر 47 ہے۔ وصیت نمبر 47 وہ وصیت ہے جو امیر المومنین نے اس وقت وصیت فرمائی جب اس بدبخت اور شقی انسان نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں زخمی کیا، اور امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو وصیت فرمائی، لیکن وہ وصیت قیامت تک سب کے لیے ہے۔ میں بالکل مختصر کرتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کہنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اور اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبہ کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا سال کے نماز روزوں سے افضل ہے، اور فرمایا اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آنے دینا، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمساؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، اللہ کے نبی نے ہمساؤں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی، اتنی سفارش کی۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت فرمائی، ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں ابھی ورثہ میں شامل کر لیں گے، اور فرمایا اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنہا عمود دینکم، کیوں نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ فی بیت ربکم، اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر جہاد کے بارے میں فرمایا اللہ فی الجہاد باموالکم، کیسا جہاد؟ اپنے مال سے جہاد کرنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وانفسکم، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، والسنتکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی زبان کو استعمال
کرنا وعلیکم بالتواصل، اور وصیت کی مولا نے، اور اسی وصیت میں آپ لوگوں نے سنا فرمایا میری وصیت ہے ہر اس شخص کے لیے جس تک میرا کلام پہنچے. کیا وصیت؟ علیکم بالتواصل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں آپس میں جڑے رہنا، میں تمہیں آپس میں محبت، آپس میں تعلق بڑھانے کی وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاطُعُ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں ایک دوسرے سے دور رہنے سے بچے رہنا، انقطاع سے، تعلق توڑنے سے دور رہنا، تعلق بڑھانا، تعلق جوڑنا، آپس میں رابطہ رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.